بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد، کل کہہ دو ہوا وہ اللہ احد ایک ہے۔ کہہ دو بات یہ کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کریں اور اس کا تعارف تو کرائیں۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے لفظ ہے احد۔ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اسی طرح ایک ہے کہ اس کی نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ صمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ قرآن کریم کے لفظ ہیں۔ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کے محتاج ہوں، وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصاص کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیز کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر، احد احدن کوئی، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا اس کی ہمسری کر سکے۔ اس صورت کی ان چار مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خدا کے قائل تھے۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے تھے۔ تیسری آیت میں اس کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے۔ چوتھی آیت میں ان لوگوں کو رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل تھے۔ مثلا مجوسیوں کا کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیروں کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح مختلف صورتوں نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دیا ہے، خاص توحید ثابت کی ہے۔ اسی لیے صورت کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر تین عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت نے ان میں توحید کے عقیدے کو پوری وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کی بھی حدیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔